حمد کی تین صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہوتی ہے کہ جو نعمت بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، دل سے ہم اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ جب نعمت کا احساس ہمارے دل کو ہوتا ہے تو اس شکر کرنے میں اور اس شکر میں جو دل کے احساس کے بغیر ہو، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جب ہمارا دل خود محسوس کرتا ہے نعمت کو تو دل میٹھا ہو جاتا ہے، دل میں ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، دل کے اندر اللہ کا نور اترتا ہے۔ تو حمد، پہلی جو حمد کی صورت ہے وہ یہ ہے کہ دل سے حمد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو نعمت بھی تمہیں ملتی ہے کون دینے والا ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ ہی دینے والے ہیں، اس بات کو محسوس کریں۔ پھر نعمت کی دوسری صورت، حمد کی دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی زبان سے نعمت کو بیان کریں، ہر جگہ پہ الحمدللہ الحمدللہ کہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی نعمت کو بیان کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی انبیاء اکرام علیہم السلام تشریف لائے وہ سب اللہ کی نعمت کو بیان کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں اولاد عطا فرمائی، تو فرماتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، ساری تعریف اور شکر تو اس اللہ کا ہے جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق عطا کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور کوئی ایسا بندہ نہیں ہے، کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو میرے اللہ کے ساتھ کسی معاملے میں شریک ہو۔ تو دیکھیں کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کر رہے ہیں، حمد کر رہے ہیں، تو اس حمد کو بیان کریں۔ آپ تو کپڑے بھی پہنتے تھے تو کہتے تھے الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب، بیان کریں نعمت کو۔ اور تیسرا حمد کی صورت یہ ہے کہ اعملوا آل داود شکرا، کہ آپ کا عمل ایسا ہو جس سے یہ پتہ چلے کہ واقعی آپ اللہ کی حمد کر رہے ہیں۔ یعنی آپ اپنی زندگی کے اندر جتنے بھی فیصلے لیتے ہیں، جتنے بھی آپ کام کرتے ہیں، ہر کام سے یہ بات دکھائیں کہ آپ اللہ کی حمد کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ کی نعمت کو واقعتاً محسوس کر رہے ہیں۔ تو حمد کی یہ تین صورتیں۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ حمد کے اندر مشکلات کا حل ہے۔ ہماری بہت ساری مشکلیں ایسی ہیں جو اللہ کی حمد سے حل ہو جاتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی مشکل آتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فوراً کیا کرتے تھے؟ نماز شروع کر دیتے تھے۔ تو نماز میں کیا ہے؟ اللہ اکبر، تکبیر۔ تو تکبیر میں کیا آپ نے کہا کہ مشکل کوئی بڑی نہیں ہے، بڑا کون ہے؟ اللہ۔ اور پھر آپ نماز پڑھتے وقت کیا بولتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ چیز آپ کو محسوس کراتی ہے کہ اگرچہ میری زندگی کے اندر یہ مشکل آئی ہوئی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ کی ہزاروں نعمتیں میرے اوپر، اس مشکل کی وجہ سے ان نعمتوں کو نہیں جھٹلانا چاہیے، ان نعمتوں پہ مجھے شکر کرنا ہے، حمد کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور جب آپ نماز کے اندر یہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آگے سے ہمارا رب ہمیں یہ جواب دیتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ حدیث قدسی ہے کہ جب بھی بندہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ آگے سے فرماتے ہیں، جواب میں فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ کتنی خوبصورت گفتگو ہے جو ہم اللہ کے ساتھ نماز میں کرتے ہیں۔ اس لیے سنت طریقہ یہی ہے کہ ٹھہر ٹھہر کر نماز پڑھی جائے۔ ہم تو ایسے پڑھتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، فوراً نہیں، الحمدللہ رب العالمین، خاموش ہو جائیں، اللہ کی بات سنیں کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کے بارے میں۔ میرے بندے نے میری تعریف کی، پھر الرحمن الرحیم، پھر اللہ کا جواب سنیں، پھر مالک یوم الدین، ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں۔ اور جب آپ حمد کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ حمد انسان کی سنتے ہیں۔ چنانچہ نماز میں ہم کیا کہتے ہیں؟ سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لی بات اس بندے کی جس نے اللہ کی حمد کی۔ پھر آگے ہم کہتے ہیں ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب ساری تعریفیں اور سارا شکر تو آپ ہی کا ہے۔ تو تعریف جب آپ اللہ کی کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں، تو اللہ آپ کی بات سنتا ہے، اللہ آپ کی مشکلوں کو حل کرتا ہے، اللہ آپ کو دلاسا اور تسلی دیتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ حمد سے توفیق الہی کا استحضار ہوتا ہے، کیونکہ جب نماز کے شروع میں آپ نے کہہ دیا الحمدللہ، قرآن کی تلاوت کرتے وقت آپ نے کہہ دیا الحمدللہ، تو آپ کو یہ بات آپ کے ذہن میں آئے گی کہ یہ کس کی توفیق سے میں یہ نیک کام کر رہا ہوں؟ اللہ کی توفیق سے۔ میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، میرا کیا کمال ہے؟ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میرا کیا کمال ہے؟
اللہ کی توفیق ملی ہے مجھے. اس لیے صحابہ کہتے تھے واللہ لولا اللہ مہتدینا ولا صدقنا ولا صلینا. اگر اللہ نہ ہوتے، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتے تو اللہ کی قسم کہ نہ ہم ہدایت پہ آ سکتے تھے اور نہ ہم صدقہ دے سکتے تھے اور نہ ہی ہم نماز پڑھ سکتے تھے. یہ تو اللہ کی طرف سے ساری کچھ چیزیں ملی ہیں. تو الحمدللہ کا لفظ ہمارے ذہن میں اس بات کو ڈالتا ہے کہ یاد کرو کہ یہ توفیق تمہیں کس کی طرف سے ملی ہے اور اس پر شکر کرو تاکہ وہ توفیق مزید بڑھے. اور چوتھی اور آخری بات آج کی اس ویڈیو کی یہ ہے کہ حمد کو لفظ اللہ کے ساتھ جوڑا گیا ہے، یعنی الحمد للہ، یعنی فرمایا الحمد لرب العالمین، الحمد للہ فرمایا گیا ہے. کیونکہ اللہ کی تعریف دو طرح سے ہو سکتی ہے. ایک تو یہ کہ ہم اللہ کی تعریف اس وجہ سے کریں کہ وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا منعم ہے، ہمارے اوپر احسانات کرتا ہے، ہمارے اوپر انعامات کرتا ہے، ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، اس لیے ہم اللہ کی تعریف کریں. اور عام طور پر لوگ اسی وجہ سے اللہ کی تعریف اور اس کی حمد بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے. اور جو اگر کوئی انسان بھی ہمیں مسلسل کچھ دے رہا ہو تو ہم اس کی کتنی تعریف کرتے ہیں. تو نعمت کے بدلے میں تعریف کرنا آسان ہوتا ہے. تو رب ہونے کے ناطے سے اللہ کی حمد یہ ہر ایک انسان کو پتہ ہے کہ مجھے کرنی ہے اور کرتے بھی ہیں لوگ. لیکن اللہ کی تعریف ایک اور وجہ سے بھی ہے، اس وجہ سے کہ وہ ہمارا اللہ ہے، وہ ہمارا معبود حقیقی ہے، وہ ہمارا الہ ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالی ہماری زندگی سے نعمتوں کو چھین لے، ہماری آنکھوں کی بینائی چلی جائے، ہمارے کانوں کی قوت سماعت ختم ہو جائے، ہماری زبان کی ذائقے ختم ہو جائیں، ہم ہاتھ پاؤں کے اعتبار سے معذور ہو جائیں، پھر بھی ہمیں اللہ کی تعریف اور حمد کرنی ہے، اس وجہ سے کہ وہ ہمارا الہ ہے، اس وجہ سے کہ وہ ہمارا اللہ ہے. تو اللہ الحمدللہ میں لفظ اللہ یہ یہاں پر ذکر کر کے بتا دیا گیا کہ اللہ کی تعریف اس وجہ سے کرو کہ وہ تمہارا اللہ ہے، وہ تمہارا معبود حقیقی ہے، اور اس وجہ سے بھی کرو کہ وہ تمہارا رب ہے.